اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنا دی، آسمان بنا دیا۔ اب اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے پیدا کیا ہے۔ تقریباً 2000 سال تک اس زمین کے اندر جن آباد رہے۔ اب اسی کا یہاں تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، کیونکہ آگ سے جو بنائے تھے وہ جنوں کی مخلوق پیدا کی تھی، اور اب مٹی سے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ قالوا، انہوں نے کہا یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں، من یفسد فیہا، ایسے لوگوں کو جو اس میں فساد پھیلائیں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، ونحن، اور ہم، نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ بحمدک، اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، ونقدس، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، انی اعلم، میں جاننے والا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کا ارادہ کیا اور ان کا ایک ڈھانچہ تیار کیا، تو اس وقت فرشتوں سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ایک اپنا نائب زمین کے اندر بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے کہنے لگے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو بنائیں گے کہ اس میں جو زمین میں خوریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے؟ تو یہ فرشتوں کا کہنا حضرت آدم کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو آگے پشت اور جو نسل چلنے والی تھی ان کے بارے میں تھا، کہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے جنوں کو دیکھ لیا تھا کہ وہ 2000 سال تک اس دنیا میں آباد ہیں اور ان کے اندر بڑی خوریزیاں ہو رہی ہیں، بڑے فساد پھیلا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی کریں گے۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ مٹی سے پیدا ہونے والے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ یہ ویسے کام کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو، کہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انبیاء ہوں گے اور صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور جو میرے احکام سے اور مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اسی لیے جب بخاری شریف میں اور اسی طرح مسلم میں ایک روایت ہے کہ جب فرشتے جو ڈیوٹی پر متعین کیے گئے ہیں، وہ فرشتے جو صبح کو آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سب کے سب لوگ نماز کے اندر ہیں، اور اسی طرح وہ جب شام کو واپس جاتے ہیں تو عصر کے ٹائم جب ڈیوٹی چینج ہوتی ہے تو پھر کہ اس وقت بھی عصر کا ٹائم ہوا اور نماز میں لوگ مشغول ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے جا کر یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے بندوں کو جاتے ہوئے بھی نماز میں پایا، اور جب وہاں سے آئے تو تب بھی ہم نے ان کو نماز میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو یہی چیز ان کو دکھانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا جاتا ہے کہ یہ وہی بندے ہیں کہ جن کے بارے میں تم نے یہ بات کہی تھی۔ حالانکہ فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ انہوں نے حسد کی بنا پہ ایسا کہا ہوگا، کیونکہ انہوں نے آگے کہہ دیا کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کہ اگر آپ کو صرف عبادت کی ضرورت ہے وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں یہ بات بھی نہ آنی چاہیے ذہن میں کہ حسد کی بنا پہ انہوں نے کہا ہو، کیونکہ حسد کی اور اسی طرح جو دل کی برائیاں ہیں ان سے وہ سب تمام کے تمام فرشتے پاک ہیں، ان کے اندر یہ بات نہیں آ سکتی۔ اور نہ ہی انہوں نے اعتراض کی بنا پہ کہا تھا کہ ان کو اعتراض ہو کسی کہ ہم ہیں تو پھر آپ کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ اور صرف اس لیے تھا کہ آپ یہ جو مخلوق بنانے والے ہیں تو اس کی کیا مصلحت ہے، کہ اس کی مصلحت یہی ہے کہ وہ مجھے، کہ تمہارے سامنے تو میرے احکامات ہیں، مجھ سے نکلتے ہیں کوئی احکام اور تم تک پہنچ جاتا ہے، تمہارے سامنے ہے، اور تمہارے اندر کوئی خواہش کی چیز نہیں ہے، لیکن وہ ایسے ہوں گے ان کے اندر خواہشیں بھی ہوں گی، اور پھر وہ اچھے عمل کریں گے تو پھر ان کو دیکھنا تم کہ قال، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے ہو۔
آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا اور فرشتوں کا تھوڑا سا ایک مقابلہ کرایا کہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ کیوں میں اس کو بنانے والا ہوں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور ان کو سکھا دیا، آدم علیہ السلام کو سکھایا تمام کا تمام چیزوں کے نام۔ ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، بس کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ بتاؤ مجھے باسماء، ان تمام چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ یہ جو دنیا کے اندر جو چیزیں ہوں گی، جانوروں کے نام، اسی طرح ان کے اولادوں کے نام، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سکھا دیا کہ بس ان کے گویا کہ ان کے سامنے ہے۔ اور جب فرشتوں سے کہا انبئونی، کہ خبر دو مجھے باسماء ہؤلاء، ان ناموں کی، اگر تم سچے ہو۔ اب وہ کہنے لگے کہ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے دیا ہے، یعنی ہمیں جتنا آپ نے بتا دیا اتنا ہی علم ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ زبردست زیادہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔